دانیال صاحب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جنرل فیض کے حوالے سے یہ کارروائی ہونا. ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ تھی کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے. تو جو فوج ادارہ جاتی کارروائی کر رہی ہے، آپ کے اپنے تجربے اور تجزیے کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کی انگیجمنٹ کی اب حالیہ دنوں میں کوئی گنجائش رہتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں جو عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے، تو ان کا تو میرے خیال میں جواب مل گیا ان کو. تو یہ تو واضح ہے کہ انہوں نے جو بات چیت کرنی تھی انہوں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیے. اب یہ ہے کہ ہر بات پہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب بات کر کے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں مئی 9 کے بارے میں، ان کے مختلف بیانات ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، مطلب دس کیپس گوئنگ بیک اینڈ فورتھ. تو آئی تھنک ناؤ جو بھی ان کی کوئی خواہش تھی یا سوچ تھی، پیچھے کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے بڑی چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ جی یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، 1 مہینے بعد دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو اس میں جو میرے خیال میں ابھی جو کوسچن مارک رہ گیا ہے وہ یہ والا تو سیٹل ہو گیا سارا کہ کیا ہونا ہے. ابھی جو کوسچن مارک رہ گیا وہ یہ ہے کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہے تو جوڈیشری کنوین کرتی ہے ستمبر میں، تو اس وقت جو کچھ کیسز پینڈنگ ہیں، خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ پینڈنگ ہے، اس میں کیا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ابھی بات باقی ہے. کیونکہ ان دی انٹرگنم جو ہے وہ قانون بھی بن گیا اور اس کو کس طرح سے عدالتیں دیکھتی ہیں نہیں دیکھتی، تو وہ ابھی میرے خیال میں ایک چیز باقی ہے. باقی تو تقریباً چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کل کوئی جلوس وغیرہ نکالے انہوں نے، تو اگر وہ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں اسٹریٹ پاور دکھانے کے لیے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیسے کرتے ہیں کب کرتے ہیں. بٹ یہ صورتحال. لیکن یہ عدلیہ کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا، صرف فوج نہیں بلکہ اس کے باہر بھی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جو آج انہوں نے گفتگو کی، تو یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کو بڑا واضح طور پہ ووکلی اس کی مخالفت حکومت کر رہی ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ ریاست بھی خوش نہیں ہے اس قسم کی فیصلہ سازی سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریزسٹ عدلیہ موجودہ دور میں کر پائے گی اپنے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، یا پھر ایک صورتحال آپ کو خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں عدلیہ جو اپنے مختلف بیانات کے ذریعے جو کچھ نجی فنکشنز ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی، جو سینئر پرسین جج ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنے ڈیسیجن امپلیمنٹ کرنے پہ ہی گامزن ہیں. تو اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کا سینس کیا بنتا ہے. کیونکہ کلیئرلی جو ہائی کورٹس ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے ان کی رائے جو ہے آہستہ آہستہ ہارڈن ہو گئی ہے اور وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. ان میں جو ڈسینٹ ہے وہ بہت کم ہے. آپ یہ ڈیسیجن بھی دیکھ لیں، اس میں سے 8 ججز جو ہیں مکمل طور پہ ایک سائڈ ہے، اور 2 نے جو ڈسینٹ کیے اس میں بھی ایک نے میرے خیال میں جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیں. یعنی اتنا کوئی ہارڈ سٹانس نہیں تھا. وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ذرا علیحدہ سے نظر آتا تھا. سو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ریویو پٹیشن فائل کرتے ہیں تو وہ اور جو تفصیلی فیصلہ آتا ہے اگر اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب آ جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ہارڈن ہو جاتی ہیں تو پھر اٹس اینی باڈیز گیس کیا ہوگا. اچھا دانیال صاحب، یہ جو جنرل فیض ہیں ہم کوشش کریں لیاقت بلوچ صاحب سے بھی کنیکٹ کریں اور ان کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو جانیں، لیکن اٹ سیلف آپ کی یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ کیونکہ بہت عرصے سے ایک مطالبہ سیاستدانوں کا تھا کہ سیاست کے اندر جو انوالومنٹ ہے اداروں کی وہ ختم ہو، سب کی ڈومین طے ہو. یہ کوئی براڈر اس کے کوئی مقاصد ہیں، کوئی اصلاح کے لیے بھی اس کا استعمال، یا یہ صرف پی ٹی آئی سے لنکڈ کارروائی آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ جی مجھے نہیں اس کا اتنا تفصیل میں پتہ، لیکن جو میں ماضی میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ تھا کہ جب آرمی کی یہ پولیٹیکل پوزیشن انٹینیبل ہو گئی تھی تو پھر جو آرمی چیف تھے اس وقت کے انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرلٹی کا جو منترا ہے وہ کافی دیر چلا کہ جی اس کام میں ہم نہ پڑیں تو بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں کیا آیا کہ بہت سارے ریٹائرڈ آفیسرز جو تھے ان کا جھکاؤ جو تھا یا رجحان جو تھا وہ سمہاؤ جو سرونگ آرمی تھی، جو حاضر سروس آرمی تھی، ان کے ساتھ متفق نہیں تھی، کم از کم لیڈرشپ کی حد تک. تو ابھی وہ بہت سارے اور لوگ جو ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں ان دا مین ٹائم.
تو ان میں سے 2 سال کے لیے آرمی ایکٹ کے تحت پابندی ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. اور سینئر جو رہ چکے افسران ان پہ تقریباً 5 سال کی جو قانون میں تبدیلی 2 سال کا میں نے پڑھا ہے, مے بی یو رائٹ, بٹ اینی وے پوائنٹ از کہ دیر از اے پیریڈ. تو اس پیریڈ کے اندر رہ کے اگر کوئی سیاسی سرگرمی ہو تو پھر وہ ایکٹ کی وائلیشن ہے. تو میرا خیال ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو 3 آفیسرز ہیں یہ کون ہیں, کس لیول کے ہیں, اور جو ان کا اریسٹ ہے, جو ڈی جی آئی ایس آئی اریسٹ ہوئے تھے, ان کے بارے میں تو کچھ تفصیلات انہوں نے بتائی تھیں, لیکن ان کے بارے میں ابھی تک میں نے نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ ان کے اوپر کیا الزام ہے. تو وہ جب سامنے آتا تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے, کیا ایویڈنس کیا ہے, کہ کیا صورتحال ہے. نون لیگ کی حکومت ہے وہ کیوں فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اس سے نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ اس دور میں آپ نون لیگ کے ساتھ ہی تھے اور تب وکٹم رہی 2018 میں. جنرل فیض کا تو نام جب وہ سرو کر رہے تھے اس وقت میاں صاحب نے لیا تھا, لیکن آج وہ پارٹی کی میٹنگ میں احکامات جاری کر رہے ہیں کہ اس معاملے سے فاصلہ اختیار کرو, یہ فوج کو خود ڈیل کرنے دیں. اس کی کیا آپ کی نظر میں وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بس آپ دیکھ لیں جی, آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے, اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این نے تو بالکل ہی اپنا تمام نیریٹو ہی چھوڑ دیا نا جی. وہ جو ووٹ کو عزت دو والی بات تھی اور ایک جمہوریت کا مطلب علم اٹھا کر تو سامنے بڑھ رہے تھے, سب کچھ جو تھا سول سپریمیسی کی بات تھی, اور وہ جو سارا سلسلہ تھا وہ میرے خیال میں مکمل طور پہ ختم ہو گیا. اب یہ ایک اور کیس تھا جو آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی, حالانکہ یہ پورا پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے, تو کیوں نہیں بات کرنی. یہ کارروائیاں اس قسم کی نون لیگ کی حکومت کو نہیں انیشیٹ کرنی چاہیے تھیں جب وہ خود اتنے ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آئی تھنک جو اس وقت چل رہا ہے تو وہ تو نون لیگ تو خود بیچاری کافی اپنا مرہون منت ہے, تو ان کو کچھ نہ کچھ انیشیٹ کرنا جو ان کے اپنے کام تھے, جیسے مثلا یہ بجلی چوری پکڑنی تھی یا بجلی سستی کرنی تھی, یا فار دیٹ میٹر آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا تھا, یا ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا, اور یہ سارا کچھ جو مین پالیسی آئٹمز ہیں ایجنڈا کے اوپر, یہ ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی. آپ یہ تیسری کمیٹی بنا دی اورنگزیب صاحب کے نیچے, اس کے بھی جو 75 دن تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک ان کے اپنے دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو پرفارم ایٹ آل. یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ رنگ بدلے, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ بہت سے رنگ اور رویے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, یہ بے بسی ہے کہ سٹنگ وزیر دفاع بھی کہتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں ملتی ہیں لیکن اس کے اوپر وہ کر کچھ نہیں سکتے.